پیارے ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے ضروری کام، سب سے ضروری بات جو لوگ مجھ سے علم سیکھ رہے ہیں، شاگرد میرے، یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے اور آپ تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے۔ جب بھی آپ کو وظیفہ کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حصار۔ اس کو بولتے ہیں حصار، بعض لوگ اس کو کڑا بھی بولتے ہیں۔ کڑا مین یعنی جیسے ہم کڑا وغیرہ کو پہنتے ہیں، کڑا بھی بولتے ہیں اس کو۔ ایک حصار ہوتا ہے، یعنی یہ حصار ہے، اس کو کڑا بھی بولتے ہیں، اس کو دائرہ بھی بولتے ہیں۔ جب آپ کو عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ گھر کے کسی کونے میں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی وظیفہ شروع کر دیا ہے، تو جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں یعنی جو شیطانی قوتیں ہیں وہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کوئی یہاں سے آپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی، کوئی یہاں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی، کوئی وسوسہ ڈالے گی، کوئی آپ کے عمل میں رکاوٹ ڈالے گی، کوئی آپ کو عمل پورا کرنے نہیں دے گی، عمل بھلا دے، یعنی وہ آپ پر کیا کرتی ہیں؟ اٹیک کرتی ہیں۔ اب ان کا اٹیک روکنے کے لیے جو ہے کڑا یا حصار لگایا جاتا ہے، کڑا یا حصار لگایا جاتا ہے یا دائرہ لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے تو پھر وہ دائرے کے باہر رک جاتی ہے، یہاں سے وہ اندر نہیں جا سکتی، وہ ساری طرف سے چکر لگا کے تھک جاتی ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ دائرہ لگاتے ہیں تو بعض دفعہ یہ دائرہ جو ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ایک جگہ بعض سیدھا سارا ٹوٹل دائرہ لگا دیتے ہیں۔ بعض عاملین کیا کرتے ہیں؟ یہ دائرہ ٹوٹل سارا ہی لگا دیتے ہیں، اس طرح مکمل دائرہ بند کر لیتے ہیں، نکلنے کی جگہ نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ نکلنے کی جگہ چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دائرہ لگایا ہے چاقو یا چھری سے، تو یہ چاقو یا چھری سے دائرہ لگا رہے ہیں، وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دائرہ لگانے والی، کڑا لگانے والی کلام آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں چھری یا چاقو ہے یہاں پر لے جاتے ہیں تو یہاں پر جو چھری ہے اس کو آپ نے نیچے زمین میں گاڑ دینا ہے۔ بعض لوگ چھری کو اس طرح سے باہر کی طرف گاڑ دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، باہر سے کوئی بھی چیز اس کو آسانی سے نکال سکتی ہے۔ چھری کو آپ نے اندر کی طرف اس طرح گاڑنا ہے۔ یہ بڑے عملوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے عمل کے لیے آپ سمپل دائرہ لگائیں اور عمل کرنے بیٹھ جائیں، اس سے آپ کو خیالات بھی نہیں آئیں گے، اس سے آپ کا ذہن بھی نہیں بھٹکے گا، اس سے آپ کا عمل بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو بعض طفل مکتب نئے جو عامل بنتے ہیں وہ کوئی بھی عمل کریں تو صرف ضروری سمجھتے ہیں چند ایک عملیات کے لیے، حالانکہ کوشش کریں جو بھی عمل کریں اس سے پہلے کڑا لگائیں، دائرہ لگائیں، تاکہ جب آپ عمل کر رہے ہوں آپ کی توجہ نہ بھٹکے، آپ کا ذہن نہ بھٹکے، آپ کی عمل سے توجہ نہ بھٹکے اور آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ کڑا یا دائرہ بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے جب وہ عمل شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کڑا یا دائرہ نہیں لگاتے ہیں تو پھر جو بیڈ ایکٹیویٹیز ہیں، بری چیزیں ہیں، وہ آپ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، آپ کے عمل میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، آپ کا عمل جو ہے پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عمل کامیاب نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنا ایک سرکل کھینچ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو عمل ہے پورا نہیں ہوتا۔ آپ کے عمل کی بعض دفعہ جو لہریں، عمل جو ہے ایک لہروں کے ذریعے کام کرتا ہے، جیسے سگنل آتے ہیں، ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کا بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے ایک سگنل آ رہے ہوں گے جن کے ذریعے آپ اور ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں۔ اب یہ سگنل جو ہیں یہ یہاں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بیڈ ایکٹیویٹیز ہیں یہ باہر سگنل جانے نہیں دیتی۔ باہر جب سگنل جانے نہیں دیں گی تو جب آپ کسی مخلوق کو بلا رہے ہیں، جب آپ کسی کے لیے عمل کر رہے ہیں، محبوب کے لیے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو عمل تو پھر آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا اور سمجھانا تھا کہ حصار یا کڑا جو ہے لازمی ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارک آپ جو آسانی سے پڑھ سکیں اس کو 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کی کم از کم 1.25 لاکھ کی جب زکوٰۃ ادا کر لیں تو اس کے ذریعے پھر آپ دائرہ لگا سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کڑا لگا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے پھر مفید ہوگا، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب جو یہ دائرہ یا کڑا ہوتا ہے اس کا ایک اور فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو آپ کا عمل ہے وہ پورے طریقے سے کامیاب ہوتا ہے۔
عمل آپ کا ناکامی کی طرف نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اگر ان باتوں پہ آپ عمل کر کے اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دائرہ تو لگا لیتے ہیں، مگر دائرہ جو لگانے کے بعد بھی ان کے جو عمل وغیرہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی، تو ان کو پھر توجہ دینی چاہیے جس جگہ پہ آپ دائرہ لگا رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جگہ پاک صاف نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا جو عمل یا وظیفہ ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے عمل لیا اس سے اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے، اور آپ نے یہاں پر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ عمل جو ہے آپ کسی جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا ناجائز کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بعض مخفی مخلوق کو پکڑنے کے لیے عملیات کرتے ہیں، بغیر دائرے لگائے کر دیتے ہیں، جس سے رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے وہ چیزیں ان پر اٹیک کر دیتی ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے اپنا سرکل، اپنے دائرے کو مضبوط کریں، اس کے بعد کوئی عمل یا وظیفہ کریں تاکہ آپ کو مکمل کامیابی ہو۔ یہ چھوٹا سا چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھانا تھی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا۔